اس کے ضمن کے اندر میں ایک اور حدیث پاک عرض کرنا چاہتا ہوں. پچھلے جمعہ کے موقع پر مجھے ایک دوست نے اس کی خصوصی کہا، اور چونکہ یہ ریلیٹ بھی کرتی ہے اور توجہ کے ساتھ آپ اس کو سماعت فرمائیے گا. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھیں جب آپ کسی مزدور کے ساتھ، کسی فقیر کے ساتھ، یتیم کے ساتھ، تکلیف زدہ کے ساتھ، پریشان حال کے ساتھ، مصیبت زدہ کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں تو پھر اللہ اجر کیا دیتا ہے. توجہ میری طرف رکھیں. کوئی آ رہا ہے، کوئی جا رہا ہے، ادھر توجہ نہ کریں. میں حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کوٹ کر رہا ہوں. امام مالک نے انی صبرت اجلالا لحدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبداللہ بن مبارک جو امام بخاری کے استاد ہیں، وہ مجلس میں بیٹھے ہیں، کہتے ہیں میں نے استاد محترم کے چہرے پر دیکھا رنگ متغیر تھا، تو میں نے بعد میں انہوں نے کہا بیٹا کپڑا ہٹا کر دیکھو، تو ایک کھٹبل نے 16 مرتبہ ڈنگ مارا. تو میں نے کہا استاد محترم آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو کہا تمہیں نہیں پتا میں آقا کی حدیث بیان کر رہا تھا. میں اپنی تکلیف کو دیکھتا یا حدیث مصطفیٰ کو دیکھتا؟ دوستو آج بھی اسلام وہی ہے، آج بھی کعبہ وہی ہے، آج بھی احکام دین وہی ہے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام بھی وہی ہے. کمزوری ہمارے عمل میں آ گئی، ہمارے ایمان کے اندر آ گئی، چونکہ خواہش نفس نے ہمیں اپنا جو ہے وہ غلام بنا رکھا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہم سب کو جو ہے وہ محفوظ کرے. جو میں حدیث پاک آپ کی خدمت میں کوٹ کرنے لگا تھا، کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ادخل رجل علی سرور مؤمن. جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کو خوش کرتا ہے، یعنی وقت پر اس کی مزدوری دے دیتا ہے، بلکہ اس کو اس کی مزدوری سے زیادہ دیتا ہے، اس کی مصیبت دور کر دیتا ہے، پریشانی دور کر دیتا ہے، دکھ دور کر دیتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اگر وہ ننگا ہے تو اس کو لباس دے دیتا ہے، اگر وہ بھوکا ہے تو اس کو کھانا کھلا دیتا ہے. او حاجہ، بلکہ میں نے پڑھا حدیث پاک کے اندر کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی بالناس فلیخفف. جب لوگوں کو نماز پڑھاؤ تو ہلکی پڑھاؤ. کیا کرو؟ ہلکی پڑھاؤ. کیوں؟ فإن فیہم المریض والضعیف وذا الحاجہ. کیونکہ نمازیوں میں سے بیمار بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر کمزور بوڑھے شخص بھی ہوتے ہیں، اور ان کے اندر ضرورت مند بھی ہوتے ہیں. کسی کو پیشاب کی حاجت، کسی کو کسی چیز کی حاجت. تو اس لیے جب بڑا اجتماع ہوتا ہے جمعے والا دن، تو اس میں اس لیے ہم نماز کو مختصر کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر نماز کو تو توڑ کر کوئی نہیں جا سکتا. مثلا آپ تقریر سن رہے ہیں، کسی کو پیشاب کی حاجت ہے، قضاء حاجت کی، تو وہ جا سکتا ہے. تو اس لیے حکم شرع یہ ہے. اسی لیے عربی خطبہ بھی ہم مختصر پڑھتے ہیں، کیونکہ پوری کیا ہے قرآن و سنت کا نچوڑ ہماری نظروں کے سامنے ہوتا ہے. اور لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید مفتی صاحب خطبہ عربی کا مختصر پڑھتے ہیں، اس لیے چونکہ وہ عربی میں ہوتا ہے اور حدیث بھی حکم بھی یہی ہے، تو زیادہ سے زیادہ احکام دین پہنچانے کے لیے ہم جو اردو کا خطبہ ہوتا ہے اس کو پھر زیادہ لمبا کرتے ہیں تاکہ لوگ زیادہ دین کو سیکھیں. یہ لوجک ہوتی ہے اس کی وجہ. اب دیکھیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اِنَّا خَلَقَ اللَّهُ من ادخال السرور ملکا. جب کوئی کسی کا کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یعبد اللہ ویوحد. وہ اللہ کی عبادت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر مشغول رہتا ہے. فرمایا فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ. جب وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے، جس نے مزدور کو مزدوری پوری دی ہوتی ہے، جس نے کسی غریب، یتیم، مسکین، بیوہ کی مدد کی ہوتی ہے، کسی یتیم کی تعلیم، یعنی کوئی بھی نیک کام کیا ہوتا ہے اور اس کے ذریعے کسی کے دل کو ٹھنڈ اور راحت پہنچائی ہوتی ہے. فَإِذَا صَارَ الْعَبْدُ فِي قَبْرِهِ. مرنے کے بعد وہ قبر میں جاتا ہے. آج لوگ کہتے ہیں لو جی کھانا کھلانے کا کسی کو کیا ملے گا، یہ قبر میں پتہ چلے گا. کسی کو سڑک پار کروانے کا اجر قبر میں پتہ چلے گا. کسی ننگے کو کپڑا پہنانے کا اجر قبر میں پتہ چلے گا. کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، پیاسے کو پانی پلانا، کسی غم زدہ کے غم کو دور کرنا، پریشان حال کی پریشانی کو دور کرنا، غریب، یتیم، مسکین بچوں کی تعلیم کی نگہداشت کرنا، ان کو چھت مہیا کرنا، نیکی کرنا، محبت کرنا، ادب کرنا، پیار کرنا، ان کو کیا ہے محبتیں بانٹنا، خوش کرنا.
آقا علیہ السلام نے فرمایا ادھر بندہ مرا، قبر میں گیا، اتاہ السرور ذالک السرور، وہ جو خوشی بندے نے اس بندے کے ساتھ نیکی کی صورت میں کی تھی، اللہ اس کو ایک شکل دیتا ہے۔ کیا دیتا ہے؟ جیسے میری اور آپ کی شکل ہے نا، یہ نیکیاں جو ہے یہ آراز کے قبیلہ سے ہے، اور آراز کا اپنا کوئی وجود نہیں ہوتا، وہ منطبق ہوتے ہیں کسی جسم کے ساتھ۔ تو جو رب مجھے اور آپ کو شکل دے سکتا ہے، قیامت کے دن وہ نیکیوں کو صورت نہیں دے سکتا؟ اور حکم ہے نا، قیامت کے دن ہم نیکیاں میزان عدل میں تولیں گے، تو مولا نیکیوں کو تو اپنا وزن ہی کوئی نہیں، تو مولا تو قیامت کے دن کیسے تولے گا؟ اللہ فرماتا تمہاری سوچ کم ہے، اگر میں تمہیں وجود دے سکتا ہوں تو پھر نیکیوں کو شکل بھی اور وجود بھی دے سکتا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن نیکیوں کو وجود دے گا۔ نماز کی ایک اپنی شکل ہوگی، نیکی کی صورت میں اس کو تولا جائے گا۔ روزے کی اپنی شکل ہوگی، ہر نیک عمل کی۔ آقا فرماتے ہیں جس نے کسی مسلمان کے ساتھ نیکی کی ہوگی، اللہ قبر کے اندر اس خوشی کو، نیکی کو داخل کرے گا۔ اچھا وہ بندے کو کیا پوچھے گی؟ ماں تعریفونی، اے قبر والے کیا تو جانتا ہے میں کون ہوں؟ تو وہ آگے سے نیکی کیا کہے گی؟ من انتا، میں نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، برائے کرم آپ اپنا تعارف کروائیں، آپ کون ہیں؟ وہ قبر والا اس نیکی سے سوال کرے گا، اور نیکی اس کو کہے گی ماں تعریفونی، کیا تو جانتا ہے کہ میں کیا ہوں؟ اللہ اسے ایک شکل دے گا پیاری خوبصورت، وہ دیکھتا ہی رہے گا، اور مانوس ہوگا قبر کے اندر، روشنی ہی روشنی ہوگی، نور ہی نور ہوگا، کرم ہی کرم ہوگا، بہاریں ہی بہاریں ہوگی۔ وہ کہے گا اتنی حسین و جمیل صورت، من انتا، تو مجھے جانتا ہے؟ وہ بندہ کہے گا میں نہیں جانتا آپ کون ہے۔ تو وہ نیکی بول کر کہے گی زبان حال سے، انا سرور الذی ادخلتنی علی فلانی انا اليوم انس وحشتک، میں تیری وہ نیکی ہوں جو تم نے یتیم کو کھانے کی صورت میں، بیوہ کو گھر دینے کی صورت میں، بھوکے کو کیا ہے کھانا کھلانے کی صورت میں، ننگے کو کپڑے پہنانے کی صورت میں، مزدور کو پوری مزدوری دے کر تھوڑا سا زیادہ دے کر اس کے دل کو خوش کرنے کی صورت میں کی تھی۔ آج میں وہ تیری نیکی ہوں، قبر میں نور بن کر آئی ہوں، وحشتک، اور تیری تنہائی کو دور کرنے آئی ہوں، وَأُلَقِّنُكَ حُجَّتَكَ، اور قبر کے اندر جب تم سے سوال پوچھے جائیں گے تو میں تمہیں بتاؤں گی رب کون ہے، مصطفیٰ کون ہے، اور قیامت کیا ہے۔ یارو کہتے سبحان اللہ، یہ حدیث پاک ہے، وَأُلَقِّنُكَ حُجَّتَكَ، میں تمہیں تمہاری حجت سکھاؤں